بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، آج کا پیغام ہدایت یہ ہے کہ ہم فیضان رمضان شریف میں فیضان قرآن کریم سے بھی مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ یہ ماہ رمضان جس میں اتارا گیا ہے قرآن، وہ قرآن جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہبری اور رہنمائی ہے۔ اس میں روشن دلائل ہیں ہدایت و رہنمائی کے، اور یہ فرقان ہے، یعنی حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی کسوٹی ہے۔ پس جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ سامعین و ناظرین کرام، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے، اور اس میں فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب کا نزول ہوا۔ وہ قرآن جو کسی خاص قبیلہ، قوم، وقت یا زمانہ کے لیے نہیں، بلکہ ساری اولاد آدم کے لیے اور قیامت تک کے لیے راہبر، رہنما اور ہادی بن کے آیا ہے۔ اس کی ہدایت کی روشنی اتنی واضح ہے کہ حق و باطل بالکل الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ تو جس مہینہ میں اتنی بڑی عظیم نعمت ملی ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے لمحہ لمحہ کو یہ کتاب اتارنے والے رب العزت کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہوئے بسر کیا جائے۔ اور اس کی بہترین صورت یہی بنتی ہے کہ اس کے دن روزے کے ساتھ جو اللہ کی بہترین اور محبوب ترین عبادت ہے اس میں بسر کیا جائے، اور راتوں کو اس کا کلام خوب دل جمعی کے ساتھ پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے لیے رب تعالیٰ سے توفیق مانگی جائے۔ تو یہ ماہ رمضان شریف کی راتوں کا قیام کس قدر افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا: جہاں ماہ رمضان تمہارے لیے غفران و بخشش لے کر آیا، اسی طرح ماہ رمضان کی راتوں کا قیام بھی تمہارے لیے بخشش کا سبب ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے پورے ایمان و یقین اور خود احتسابی کے ساتھ رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اسی طرح جس نے ماہ رمضان کی راتوں کا قیام پورے ایمان و یقین اور خود احتسابی سے کیا، اس کے بھی گزشتہ گناہوں پر کلمِ عفو پھیر دی جائے گی۔ ماہ رمضان اور قرآن کا باہمی تعلق یہ ہے کہ جس طرح ماہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ تمہیں تقوی و پرہیزگاری ملے، تمہیں نیک اعمال نصیب ہوں، برائی تم سے دور ہو جائے، اسی طرح قرآن کریم بھی یہ چاہتا ہے، اس کی چاہت یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والا اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر اللہ کا مقرب بن جائے، اس کی یہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت کا جہان بھی سنور جائے۔ لیکن ہم نے قرآن کریم کے ساتھ جو ظلم بپا کیا ہوا ہے، اس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی، کہ ہم میں سے اکثر تو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں وہ اس کا کوئی لفظ بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ وہ ظلم عظیم ہے کہ جو اور دنیا کی کسی کتاب کے ساتھ
نہیں ہوتا۔ جو کوئی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں 1 ختم 2 ختم 4 ختم، لیکن سمجھ ایک لفظ کی بھی نہیں آتی۔ سامعین و ناظرین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں جتنا قرآن کریم پڑھیں اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب تک ہم قرآن کو سمجھ کر اس کو زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ہم باعزت مسلمان بن کر زندگی گزار نہیں سکتے۔ گر تو می خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر تم چاہتے ہو ایک سچا مسلمان بن کر زندگی بسر کریں تو پھر یہ ممکن نہیں ہے قرآن کریم پر عمل داری کے بغیر۔ جب تک تم قرآن کو سینے سے نہیں لگاتے، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس وقت تک باعزت مسلمان کی زندگی نصیب نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم اللہ کی یہ نازل کرتا کتاب، فیلسوف مشرق شاعر اسلام نے کیا خوب کہا، آن کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، نو انسان را پیام آخرین، حامل او رحمت للعالمین۔ یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ زندہ جاوید کتاب ہے، اور اس کی بیان کردہ ہدایات، فلسفہ حیات، حکمت و دانائی، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن ساری نسل آدمیت کی طرف اللہ کا آخری اور مکمل پیغام ہے، اور اس کو لانے والے اللہ کے پیارے محبوب رحمت للعالمین آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ قرآن تو آیا ہے تمہیں مراتب، عظمتیں، اعلیٰ مقامات اور ترقیاں دینے کے لیے، عزتیں دینے کے لیے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ کتنی قوموں کو اللہ نے اسی قرآن کی بدولت، یعنی اس پر عمل پیرا ہونے کی بدولت عظمتیں عطا فرمائیں، اور جنہوں نے عمل نہ کیا وہ ذلیل ہو گئے۔ اہل عرب کی سیرت، حالات، تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ وہ صحرائے عرب کے بدو جنہیں اونٹ چرانے کا سلیقہ نہ آتا تھا، انہوں نے اس قرآن کو لیا، سینے سے لگایا، اس کی تعلیمات کو سمجھا، اس کے مطابق عمل کیا، تو وہ دنیا جہان کے حکمران بن گئے۔ ان کا رعب و دبدبا غیروں کے دلوں پر چھا گیا۔ انہوں نے فتوحات بھی کیں، انہوں نے حکمرانیاں بھی کیں۔ لیکن آج ہم کتنی تعداد میں ہیں؟ 1.5 ارب سے بڑھ کر مسلمان، لیکن ہے کوئی عزت؟ ہے کوئی وقار؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے قرآن کریم کو اپنی زندگیوں سے نکال باہر کیا۔ درس قرآن نہ اگر ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس طرح قرآن کا حق ادا کریں گے، اس کو سمجھیں گے، عمل پیرا ہوں گے، تو پھر ہمارا یہ دنیا کا جہان بھی کامیابی سے گزرے گا، عزت سے گزرے گا، اور آخرت میں بھی اس کا انعام یہ ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بروز قیامت رمضان اور قرآن دونوں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ رمضان سفارش کرے گا اس کے حق میں جس نے اس کا حق ادا کیا، اور قرآن سفارش کرے گا اس کی بخشش کے لیے جس نے قرآن کا حق ادا کیا، کہ انہیں بخش دیا جائے، اور اللہ پاک ان دونوں کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور انہیں بخش دیا جائے گا۔ ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ دونوں جہان کی کامیابی چاہتے ہو تو قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھو، سیکھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین وہی ہے
عزت والا وہی ہے، کامیاب وہی ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اللہ تعالی ہمیں پوری طرح قرآن کریم کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔